آداب ناظرین، میں ہوں خورشید خان اردو ادب سے، اور اردو ادب کے زیر اہتمام ہم نے ایک نیا پروگرام شروع کیا ہے جس کا عنوان ہے سلسلہ سخنوران علی گڑھ۔ اس کے تحت ہم ایک عظیم ہستی کو آپ سے ملاقات کراتے ہیں، اور آج ہم آپ کو ملاقات کرانے جا رہے ہیں جو سر سید کی سرزمین پر ہی پیدا ہوئے ہیں، سر سید کی سرزمین میں ہی آپ نے تعلیم حاصل کی ہے، اور اس سرزمین میں آپ نے بہت سے انعامات اور اعزازات بھی حاصل کیے ہیں۔ وہ ہیں جناب ڈاکٹر عرفان انصاری صاحب۔ عرفان انصاری صاحب سے ہم آپ کی گفتگو کراتے ہیں۔ آج آپ اس کو دیکھ کر اور اپنی قیمتی رائے سے کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے گا۔ آپ کی قیمتی رائے ہمارے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ تو آئیے دوستو، سخنوران علی گڑھ کے عنوان سے آج آپ کی ملاقات ڈاکٹر عرفان انصاری صاحب سے۔ عرفان صاحب، آپ کی پیدائش کہاں ہوئی اور آپ کی تعلیم کہاں سے حاصل ہوئی؟ بہت شکریہ خورشید صاحب، میں آپ کے یوٹیوب چینل سخنوران علی گڑھ کا انتہائی ممنون ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیز کو آج اپنے مدعو کیا۔ آپ نے جو سوال کیا اس کا میں جواب یہ دوں گا کہ میری پیدائش ضلع علی گڑھ کے محلہ جمال پور میں ہوئی تھی، اور میری تعلیم منٹو سکیل سے شروع ہوئی، اور میں آخر میں طب کالج تک پہنچا۔ بہت خوب۔ میں نے علی گڑھ سے یونیورسٹی سے میں نے BA کیا تھا فارسی میں، اور اس کے بعد پھر میں نے BUMS کیا 1990 میں، اور تبھی سے پھر میں اپنا تدریسی جو میرا شوق ہے، ذوق ہے، اس کو میں جاری رکھے ہوئے ہوں۔ میں فارسی بھی پڑھاتا ہوں، اس کے علاوہ میرا جو پیشہ ہے علاج معالجہ، میں اس میں بھی مصروف رہتا ہوں۔ آپ نے بہت سے اسکولوں اور کالجوں میں نظامت بھی کی ہے، میں نے خود دیکھا ہے کہ آپ جو نظامت کرتے ہیں اس کا ایک الگ انداز ہوتا ہے، بڑا دلچسپ ہوتا ہے، تو اس میں یہ کیا خوبی ہے آپ کی؟ اصل میں نظامت تو میرا میدان نہیں ہے، لیکن کبھی کبھی مجھے لوگ جو ہے بلا لیتے ہیں نظامت کے لیے، تو میں کر بھی لیتا ہوں۔ اصل میں کیا ہوتا ہے کہ ناظرین کے اوپر جو ہے تمام پروگرام کی کامیابی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ پروگرام کس حد تک کامیاب رہتا ہے، اس کا ذمہ دار ناظم ہوتا ہے۔ تو اللہ کا شکر ہے کہ میں کوشش کرتا ہوں کہ جو بھی پروگرام میں کنڈکٹ کر رہا ہوں وہ کامیابی کی بلندیوں سے ہمکنار رہے۔ اس میں کئی قسم کے پروگرام ہوتے ہیں، سیاسی بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات سماجی بھی ہوتے ہیں، ادبی ہوتے ہیں۔ میں ہر طرح کے پروگرام کنڈکٹ کرتا ہوں، اللہ کا کرم ہے کہ میں اس میں کامیابی رہا ہوں۔ اسکول، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں بہت سے پروگرام منعقد ہوئے ہیں جس میں آپ کو ہر بار مدعو کیا جاتا ہے، تو وہاں سے کوئی ایسا اعزاز، کوئی ایسا انعام ملا ہے جو آپ کے لیے ایک یادگار ہو؟ خوشی صاحب، میں جج کی حیثیت سے بھی کئی بار پروگراموں میں شامل رہا ہوں، بہت سے اسکولس میں، کالج میں مجھے بلایا گیا ہے، میں جج کی حیثیت سے وہاں پر شامل رہا ہوں، اور مجھے اعزازات سے بھی نوازا گیا ہے۔ میں اپنے بارے میں بتا دوں کہ میں نے جب میں اسکول میں تھا تو ڈبیٹ وغیرہ میں حصہ لیتا تھا، اور اس کے بعد پھر جب میں یونیورسٹی میں آیا تو پھر ہماری جو یونیورسٹی کی AMU کی جو ہماری سیرت کمیٹی ہے، اس کا ایک ترئی نعتیہ مشاعرہ ہوا کرتا تھا، ابھی حد ہوتا ہے، تو اس میں جو ہے طرح دی گئی تھی، تو میں اس میں شامل ہوا، اور اللہ کا کرم ہے کہ ایک بار مجھے وہاں سے یونیورسٹی لیول پر انٹر ہال کمپٹیشن میں مجھے ایک بار نعت گوئی میں اول انعام دیا گیا، اور ایک بار نعت خوانی میں اول انعام دیا گیا۔ اس کے بعد طب کالج میں پہنچا تو طب کالج میں بھی میں نے کئی بار وہاں پر ادبی پروگرام میں حصہ لیا، اور میں وہاں شامل رہا، اور اللہ کا کرم ہے کہ وہاں بھی مجھے دویم انعام سے نوازا گیا، اور میں وہاں پر سیکنڈ رہا۔ آپ کی تخلیقات کی نشر و اشاعت کا دائرہ کہاں تک وسیع ہے؟ میری، حالانکہ میں شاعری کر رہا ہوں 1978 سے، لگ بھگ 45 برس ہو گئے میں اس میدان میں، شاعری کے میدان میں، لیکن میری تخلیقات جو شائع ہونا شروع ہوئی تھی وہ 1980 سے شروع ہوئی تھی، اور الحمدللہ میں ادبی جرائد، رسائل، اخبارات میں چھپتا رہا، اور بھی چھپتا ہوں، اللہ کا شکر ہے۔ اس کے علاوہ ریڈیو پر بھی پروگرام پڑھتا رہا، ٹی وی پر بھی پروگرام بہت سے پڑھے ہیں، تو الحمدللہ میری جو ہے تخلیقات کا دائرہ، اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہر میڈیا میں شامل رہا ہے۔ ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب، آج کل آپ کی کیا مصروفیات ہیں؟ میں اس میں سیاسی طور پر میں CPI کا ضلع سیکریٹری ہوں، تو کافی میرا وقت میری پارٹی کو مجھے دینا پڑتا ہے، اور میں اپنی کلینک بھی کرتا ہوں۔ کلینک
بھی میری ہے، اور اس کے علاوہ میرا ایک شوق ہے کہ میں فارسی بھی پڑھاتا ہوں. تو بہت سے لڑکے لڑکیاں جو فارسی پڑھنا چاہتے ہیں، بہت سے وہ اپنا کورسز میں ہیں، تو میں ان کو فارسی پڑھاتا ہوں. میں روزانہ 1 گھنٹہ فارسی پڑھاتا ہوں. ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب، اب تک آپ کون سی شخصیات سے سب سے زیادہ متاثر ہیں؟ میں شاعری کے حوالے سے بات کروں تو میرے استاد جنت مکانی مہکش بدایونی صاحب سے میں بہت متاثر رہا. بڑے خلیق اور بہت ہی شفیق انسان تھے، اور میں نے ان جیسا شخص زندگی میں کوئی دوسرا نہیں دیکھا. نہایت ہی خلیق، نہایت ہی شفیق انسان تھے. اور ہمارے فارسی کے استاد تھے AMU میں پروفیسر نصیر صدیقی صاحب، میں ان سے بڑا متاثر رہا. اور ہمارے AMU کے طب کالج میں میرے استاد تھے پروفیسر انیس انصاری صاحب. جی جی جی. میں ان سے بڑا متاثر رہا. وہ بہت ہی خلیق انسان تھے، بڑے شفیق تھے، اور مجھ سے بڑی محبت کیا کرتے تھے. تو میری زندگی میں ان تین لوگوں سے میں بہت زیادہ متاثر رہا ہوں. جی، مہکش بدایونی صاحب، نصیر صدیقی صاحب، اور انیس انصاری صاحب. جی ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب، ہم نے جو یہ نیا پروگرام شروع کیا ہے سلسلہ سخن وران علی گڑھ، جو ہمارے اردو ادب چینل سے نشر ہو رہا ہے اور دنیا دیکھ رہی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ ہم نے جو شروع کیا ہے تو یہ آگے کس حد تک کامیابی کی منزل طے کرے گا؟ بلا مبالغہ اس دور میں جب کہ اردو تقریباً مٹتی جا رہی ہے، تو آپ کا یہ جو اقدام ہے یہ قابل تحسین ہے، قابل ستائش ہے کہ آپ نے اس دور میں یہ پروگرام شروع کیا ہے، اور اس کے بہت ہی اچھے نتائج سامنے آئیں گے انشاءاللہ. کیونکہ آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے یہ اتنا کامیاب ہے، اس کا دائرہ اتنا وسیع ہے کہ تمام دنیا تک آپ پہنچ سکتے ہیں. ایک جگہ بیٹھ کر آپ تمام دنیا پر، اور دیکھیے یہ کتنی بڑی بات ہے کہ آپ کے اس چینل کے ذریعے جو بھی آپ کا مہمان اس میں شامل ہوتے ہیں ان کو تمام دنیا دیکھتی ہے. تو یہ ایک بڑی بات ہے. آپ نے بہت اچھا پروگرام شروع کیا ہے. میں اس کے لیے آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مزید ترقی سے نوازے. انشاءاللہ ہم ترقی کی طرف گامزن رہیں گے ہمیشہ. اب ہمارے ناظرین سے متعلق، یعنی کہ ان کے امتحانات سے متعلق چند سوالات ہیں، تاکہ وہ بھی اپنے امتحان کے متعلق جو سوال ہم سے پوچھتے ہیں وہ بھی اس سے مستفیض ہو سکیں. تو میں آپ سے چند سوال کر رہا ہوں، ان کے جوابات آپ مختصر طور پر بتائیے گا. سب سے پہلا سوال ہے، اردو کی پہلی نثری داستان کون سی ہے؟ اردو کی پہلی نثری داستان جو ہے اس کو سبرس کے نام سے لوگ جانتے ہیں. سبرس ہے، ملا وجی کی سبرس ہے، جو 1635 میں عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں لکھی گئی تھی. اور دوسرا سوال آپ سے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اردو کا پہلا غزل گو شاعر کون ہے؟ خورشید صاحب، بلا مبالغہ اس میں حضرت امیر خسرو کا نام لیا جاتا ہے. پہلے غزل گو شاعر حضرت امیر خسرو ہیں. اردو کا پہلا ناول نگار، یعنی کہ ناول تو بہت سے لوگوں نے لکھے ہیں، لیکن پہلا نقش جس نے تیار کیا ہے وہ اس کا ناول کا نام اور ناول نگار کون ہے؟ اردو کے سب سے پہلے ناول نگار ڈپٹی نذیر احمد ہے. ہاں، اس میں کوئی دو رائے نہیں. اور ان کا مرات العروس جو ہے ناول وہ بہت مقبول اور مشہور ہے. ناظرین، میں آپ کو بتا دوں کہ ڈپٹی نذیر احمد نے مرات العروس جو لکھا تھا تو وہ اپنی بیٹیوں کے لیے لکھا تھا، لیکن ان کو یہ نہیں معلوم تھا کہ میں اردو کا پہلا ناول لکھ رہا ہوں. جو روزانہ سبق دے جاتے تھے اپنی بیٹیوں کو، وہی ایک ناول کی شکل بن گیا تھا. لیکن جب کوئی پہلا نقش تیار کیا جاتا ہے تو کوئی نہ کوئی کمی رہ جاتی ہے، اور اس میں 2 سگی بہنوں کا قصہ ہے، اصغری اور اکبری. جی، ان کے اس میں کردار ہیں خاص. شمالی ہند کا پہلا صاحب دیوان شاعر کون ہے؟ اگر ہم بات کریں شمالی ہند خطے کی تو اس میں سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر کے طور پر فائز دہلوی کا نام آتا ہے. فائز دہلوی سب سے پہلے صاحب دیوان شاعر ہیں. ماشاءاللہ، آپ نے بڑے اچھے جوابات دیے ہیں. میں خاص طور پر تمام اردو دوستوں سے یہ درخواست کروں گا کہ وہ اردو کی ہمدردی کرتے ہوئے اردو سے اگر ان کو انسیت ہے تو اس چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں، اور اس کی ترقی و ترویج میں اپنا بھی کچھ وہ تعاون دیں. اور انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا صلہ ملے گا، اور اردو کی ترقی میں آپ بھی اس میں شامل رہیں گے. تو یہ یاد رکھیے گا کہ اس چینل کو ضرور آپ اس کی ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، اور چینل کو سبسکرائب کریں. شکریہ. ناظرین، آج آپ کو ڈاکٹر عرفان جمالی صاحب سے ملاقات کرائی.
یہ ملاقات آپ کو کیسی لگی اپنی قیمتی رائے سے ضرور مطلع فرمائیں۔ انشاءاللہ ایک ادیب، مصنف اور شاعر کے ساتھ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے عرفان جمالی صاحب کو اور ایم خورشید خان کو اردو ادب چینل کی جانب سے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔